بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ بدر جو کہ ماہ رمضان کی 17ویں تاریخ کو واقع ہوا، یہ روزے کی فرضیت کے بعد اسی سال رمضان شریف کے 2 ہجری کے اندر جمعہ کے دن پیش آیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے متعدد مقامات پر جنگ بدر کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ انفال کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کی مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پر، جنگ بدر میں، اس حال میں وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حالت میں کہ آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس جنگ لڑنے کی طاقت نہ تھی، آپ کے پاس جنگ میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جب آپ جنگ کے لیے نکلے، جب آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ واضح پیغام ہے اللہ رب العالمین کا قرآن مجید کے اندر کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے نکلتا ہے میدان کے اندر، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ بدر یہ ایک کنواں ہے، ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ المنورہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر واقع ہے۔ یہ کنواں بہت مشہور ہے اور اس کے پاس بہت سارے دیہات ہیں۔ اگر آج کل وہاں جائے تو وہاں پر ایک شہر آباد ہوا ہے۔ تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 اور کفار کی تعداد 950 تھی، یعنی 3 گنا زیادہ کفار کی تعداد مسلمانوں کے بنسبت تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، آپ کے پاس اتنا اسلحہ نہیں تھا، اتنے نفری نہیں تھے، اتنے آدمی نہیں تھے کہ آپ 950 کا مقابلہ کرتے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں جو مسلمانوں کی مالی حالت تھی، اس کے حضور علیہ السلام کی غلاموں کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں تھیں۔ 70 اونٹ اور 2 گھوڑے اور فقط 8 تلواریں تھی۔ اس کے بنسبت کفار کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثرتوں جو تلواریں تھی، جو نیزے تھے، جو ڈھال تھے، ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہاں 70 اونٹ، کہاں 700 اونٹ، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 اونٹ اور کہاں فقط 8 تلواریں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے تو اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام اور جملہ اصحاب جو بدرین اصحاب تھے ان کی مدد فرمائی۔ واضح ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ پر انسان کو کامل اور مکمل یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس جماعت کی مدد فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی حالانکہ آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس سامان نہیں تھا، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی، اسلحہ نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں جو جنگ بدر ہے وہ تا دم قیامت مسلمانوں کی فتح، مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کی ایک واضح اور روشن دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہ واضح مثال ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے۔ حالانکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جو جنگ بدر کے اسباب ہے، وجوہات ہے، وہ کس وجہ سے جنگ بدر واقع ہوا کہ حضور علیہ السلام جب تلک مکہ شریف کے اندر تھے تو کفار قریش حضور علیہ السلام کو ہر طرح سے ستاتے تھے، تکالیف دیتے تھے۔ جتنے بھی مسلمان تھے جنہوں نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا، ہر طرح سے وہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، ہر طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھر برساتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا کہ آپ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مکہ المکرمہ چھوڑا اور مدینہ طیبہ ہجرت کرنے لگے۔
مکہ المکرمہ جب چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ پہنچے تو مدینے میں دین اسلام کی دعوت عام ہونے لگی. لوگ آہستہ آہستہ پھر کلمہ شریف پڑھنے لگے, اسلام کی طرف آنے لگے. پھر جب جو مکہ کے لوگ تھے وہ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی راستے میں مسلمانوں کو ستانے کی ہر حربہ آزماتے تھے, ہر کوشش کرتے تھے. اسی اثنا میں جو قریش کے قوافل تھے, جو قافلے تھے, وہ تجارت کی غرض سے شام جاتے تھے اور دوسرے ممالک وہ مدینہ کے قریب سے ہی جاتے تھے. اسی اثنا میں ابو سفیان کی سرکردی میں ایک قافلہ جس کے کل 30 یا 40 آدمی تھے, ایک تجارتی قافلہ, جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ واپس لوٹ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو فرمایا کہ آپ اس قافلے کو روکیے, آپ اس قافلے کو روکے تاکہ جو کفار ہے ان کی تجارت بند ہو جائے, وہ مالی طور سے کمزور ہو جائے اور ہمیں ستانا چھوڑ دے. اس کا بنیادی سبب ہے. جب ابو سفیان کو اس کی خبر لگی, اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں انہوں نے کلمہ شریف پڑھا, صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے. ابو سفیان کو جب اس کا معلوم پڑا, خبر لگی, تو پھر انہوں نے کفار کی طرف ایک خط بھیجا, روانہ کیا کہ مسلمان ہمیں روکنا چاہتے, آپ کے مال کو, آپ کا جو اسباب ہے آپ اس کو لوٹنا چاہتے ہیں. تو فوراً انہوں نے ایک خبری کو, زمزم بن عمر غفاری کو, وہ قریش کی طرف بھیجا. وہ جلدی سے پہنچا اور مکہ شریف کے قریب پہنچتے اس نے رونا پیٹنا شروع کیا, کفار سے کہا کہ آپ کا مال وہ تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, مسلمان آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. جب قریش کو اس بات کی خبر لگی, اس بات کے بارے میں علم ہوا, تو قریش بہت زیادہ غصے میں آئے. قریش کو بہت زیادہ غصہ آیا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے ساتھ اب ہم نمبرد آزما ہو جائیں گے, اب ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے, اب ہم ان کے ساتھ آخری جنگ کریں گے, ہم مسلمانوں کو اس دنیا سے نعوذ باللہ, وہ اپنے ذہن میں یہ سوچتے رہے کہ ہم مسلمانوں کو اس دنیا سے اب ختم ہی کر ڈالیں گے. ابو جہل, عتبہ, شیبہ وغیرہ یہ جو سردار تھے, یہ قریش کے سردار تھے, انہوں نے اپنی طرف سے یہ عزم کیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے. تو سارے قریش نے مل کر مسلمانوں کی جو خبر ملی ان کو, تو وہ غصے میں آئے, غضب میں آئے, تو انہوں نے پورا ایک پلان بنایا کہ اب ہم مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا حملہ کریں گے کہ دوبارہ وہ نہیں اٹھیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ تیار ہوئی, لشکر ایک تیار کیا, وہ لشکر لے کے نکلے. جب وہ وہاں سے ابو سفیان بچا کے مقام جحفہ, جو کہ ایک محفوظ مقام تھا, وہاں پر پہنچا, تو پھر انہوں نے خط لکھا قریش کو کہ اب ضرورت نہیں ہے, جنگ کی ضرورت نہیں, ہم ایک صحیح سلامت ایک محفوظ مقام تک پہنچ چکے ہیں. لیکن وہاں سے قریش نکل چکے تھے ابو جہل کی سرکردگی میں, امیہ بن خلف اور عتبہ, شیبہ وغیرہ وغیرہ. روایت کے اندر آتا ہے وہاں سے جو نکلے قبیلے زہرہ اور قبیلے بنو عدی, ان لوگوں تک جب ابو سفیان نے دوسرا خط لکھا کہ اب ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں جو محفوظ مقام ہے, ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ وہ جو قبیلے زہرہ اور قبیلے بنو عدو, انہوں نے کہا نہیں, ہمارا مال, ہم اپنی مال کی وجہ سے نکل رہے تھے, اب ہمارا مال محفوظ ہے, اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. لیکن ابو جہل اور جو باقی دیگر لوگ ہیں انہوں نے کہا نہیں, ہم آگے جائیں گے, ہم بدر تک جائیں گے, ہم دکھائیں گے پوری عرب دنیا کو, جزیرہ عرب کو دکھائیں گے کہ قریش کا غلبہ, قریش کتنے مضبوط ہے, کتنے طاقتور ہے. پوری دنیا کے اوپر اپنا روب بٹھائیں گے, وہاں پر ڈانس کریں گے, ناچیں گے, شراب پئیں گے, زنا کریں گے. اس طرح سے جو ان کا منشور تھا وہ ابو جہل نے کفار قریش کے سامنے رکھا. لیکن ان دو قبیلوں نے انکار کیا کہ نہیں, ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے, ہم اس سے آگے جانے نہیں سکتے. قریش کے دو قبیلوں نے کہا. باقی جو جتنے بھی لوگ تھے, ابو جہل نے اور دوسرے جو سردار تھے, انہوں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی کہ ان کو منایا جائے, لیکن انہوں نے منع کیا اور آگے جانے سے انکار کیا, اور وہیں سے وہ واپس لوٹ گئے. روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر لگی کہ معلوم پڑا کہ قریش جنگ کے غرض سے آ رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اصحاب سے فرمایا تھا کہ چلے ہم قریش کو روکیں گے.